السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج سے ہم 12ویں جماعت کی گلزار اردو جو نئی کتاب چھپی ہے اس کا پہلا چیپٹر یا پہلا سبق جو حصہ نثر سے ہے اسے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس کی ساری ریڈنگ کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت یہ چیپٹر کا نام ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ ایک کاپی پینسل لے لیجئے تاکہ مشکل الفاظ جو آپ کو سکھائے جائیں وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے۔ ان الفاظ کو سیکھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سبق آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ ان کے جب جوابات وغیرہ یاد کریں گے یا ان پر کوئی نوٹ لکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو آسانی سے یاد ہوں گے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کا تعارف کر لیتے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت ہے اور اس کے مصنف جو ہیں سید سلیمان ندوی ہیں۔ اس چیپٹر میں سب سے پہلے سید سلیمان ندوی کا تعارف دیا گیا ہے کہ ان کی پیدائش 1884 میں ہوئی اور ان کی وفات 1953 میں ہوئی۔ ان کی بہت ساری کتب ہیں، ان کی تصانیف ہیں بہت ساری، جس کے نام اس میں لکھے گئے ہیں: تاریخ ارض القرآن، حیات شبلی، مقالات سلیمان، خطابات مدارس۔ یہ ساری کتابیں، یہ ساری تصانیف حضرت سید سلیمان ندوی کی ہیں۔ اب چلیے ہم اس کے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے۔ اب اس میں لفظ ہے محبت کا اہل، یعنی قابل یا لائق ہونا، اور مستحق کے معنی ہے حقدار ہونے کے۔ اسی طرح سے جو تدبیر ہے، لفظ اس میں ایک ہی تدبیر بتائی گئی ہے، تو تدبیر کے معنی ہے ترکیب کے یا طریقے کے یا سولوشن کے، اور یہ وہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں۔ شارع سے مراد شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اور بانی آپ لیڈر کو کہتے ہیں۔ عمدہ نصیحتیں کی ہیں، ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ لیکن اس سب سے جو کہ مختلف مذاہب میں طریقے بتائے گئے ہیں اپنے اپنے خداؤں کی محبت کا حقدار بننے کا، ان سب سے اسلام نے بہتر تدبیر اختیار کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ یعنی پریکٹیکل لائف ان کی سب کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل لائف گزاری، اس کی فالوئنگ اور اس کے اوپر اس راستے پر چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ انہوں نے بتایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں، یہاں لفظ مقصود کے معنی مقصد ہے، جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، اور راستہ جس پر پیغمبر اسلام خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ، جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ ہے۔ یعنی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکل لائف گزاری ہے، اس کی ساری تصویر کشی، اس کی سارا اسٹرکچر جو ہے وہ ان کی احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ الغرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے۔ یعنی ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے، ایک بہترین مسلمان کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آپ کو اپنی اسپریچول سیٹسفیکشن کے لیے، روحانی تکمیل سے مراد یہ ہے، تکمیل روحانی سے مراد یہ ہے اسپریچول سیٹسفیکشن، یعنی آپ ایک اچھے مسلمان اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں،
ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے متعلق ہوں۔ اس میں جو لفظ اشخاص ہے یہ شخص کی جمع ہے، یعنی کسی فرد واحد کی جمع ہے۔ حلقہ اطاعت سے مراد یعنی وہ گروپ جو کسی خاص مذہب کے حلقہ اطاعت سے مراد کسی خاص مذہب کو فالو کرے یا اس گروپ میں شامل ہو، اس مذہب کو اپنائے۔ صنف انسانی سے مراد ایک ہی طرح کے لوگ، ایک ہی طرز کے لوگ، یعنی ایک طبقے سے تعلق رکھنے والے یا ایک ذات سے تعلق رکھنے والے، ایسا نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ ایک ہی طرح کے لوگ کسی ایک مذہب میں شامل ہوں۔ متعلق کے معنی ہے تعلق رکھنا۔ اس دنیا کے بنیادی اختلاف عمل پر ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ باہمی تعاون یعنی سب جو ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، اس کو باہمی تعاون کہا گیا ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس یعنی جو بہت امیر لوگ ہیں، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں، اور محکوم متی یعنی غلام اور فرما بردار یا کمزور لوگ یا جو عوام ہیں وہ بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قیام سے مراد قائم کرنا ہے، اور قاضیوں اور ججوں سے مراد ججز ہیں یا وہ لوگ جو منصف ہوتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے عابد و زاہد بھی ہیں۔ عابد و زاہد سے مراد عبادت گزار لوگ، اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی ہیں، یعنی وہ لوگ جو روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ روزانہ جو لوگ اپنی روٹی روزی کا انتظام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یا جو بھی کام کرتے ہیں جس کے ذریعے انہیں حلال رزق ملے، وہ بھی مجاہد کہلاتے ہیں۔ اہل و عیال بھی ہیں۔ اہل و عیال سے مراد فیملی کے ہیں، اور دوست و احباب بھی۔ دوست و احباب، دوست و فرینڈس ہیں، اور احباب ریلیٹیوز ہیں یعنی رشتہ دار ہیں۔ تاجر اور سوداگر بھی ہیں، یعنی جو بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ ہیں۔ امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق یعنی نظام جو ہے ان مختلف اصناف کی وجود اور قیام پر ہی موقوف ہے، یعنی جو اس دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ ان تمام شعبوں اور ان تمام مختلف پیشوں اور لوگوں سے مل کر بنا ہے، قیام پر موقوف ہے۔ موقوف سے مراد ڈیپینڈ کرنا ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی جگہ کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے، یعنی ان تمام طرز کے لوگوں کے لیے ان سب کو علیحدہ علیحدہ ایک پریکٹیکل لائف کی، ایک سمبل کی، ایک ماڈل کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی کی اتباع دیتا ہے، یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا طریقہ ہے جو وہ دکھاتا ہے اسلام، کہ آپ تمام لوگ، تمام جو بھی جس بھی پیشے سے، جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی نسل سے، ذات سے، جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ سب کے لیے اس میں رہنمائی شامل ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ وہ مختلف طبقات انسانی کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے۔ اسلام کے صرف اسی نظریے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں جامعیت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت تھی وہ خوبیوں کا مجموعہ تھی، اور ان کی سیرت میں تمام انسانوں کے لیے پیغام تھا کہ انہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، یعنی انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ نصیحت پذیری سے مراد وہ رویہ جس میں آپ کو نصیحت کی جائے، یا وہ عمل جس کے ذریعے آپ نصیحت پا سکیں کہ آپ کو اچھائی کی طرف راغب کیا جائے۔ درس دینا یعنی سبق دینا، یا اس عمل کے لیے درس دینا یعنی اس کو آپ کو سکھانا، سمجھانا۔ ایک حاکم یعنی وہ لوگ جو حکومت میں ہیں کے لیے محکوم کی زندگی، اور ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی
ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال ہے. کامل مثال سے مراد یہ پوری طرح سے ان تمام لوگوں کے لیے، ان سب کے لیے ایک بہترین مثال شامل ہے اور نمونہ نہیں بن سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو. جب تک کہ یہ سارے لوگ، اب ایک حاکم کی، ایک محکوم کی زندگی، مطلب ایک امیر اور ایک غریب کے لیے یہ مثال نہیں بن سکتی کہ اگر کوئی دولت مند ہے وہ کس طریقے سے غریب کی زندگی گزارے گا، اسی طریقے سے ایک غریب ہے وہ کسی دولت مند کی زندگی کس طرح گزارے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل لائف اس طرح گزاری کہ وہ ہر شعبے میں تھے، جب تاجر بنے تب بھی اور جب غریب تھے تب بھی. ان کی لائف ہمارے لیے بالکل بہترین نمونہ ہے، بہترین سرچشمہ ہدایت ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ ساری چیزیں سکھائیں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. عالمگیر سے مراد یہاں پر انٹرنیشنل ہے اور دائمی پیغمبر یعنی ہمیشہ کے لیے پیغام لانے والا ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے ہے. اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے افعال کی ہے. یعنی افعال سے مراد یہ ہے کہ جو فعل آپ کریں، جو کام آپ کریں، جو فزیکلی آپ ایک کام کریں. تو اصناف انسانی کے لیے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی فزیکلی کام کرتے ہیں وہ سارے یہاں پر شو ہوتے ہیں. ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی. ہم کو ان تمام امور کے متعلق، امور سے مراد یہاں پر کام کے ہیں کہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوں ان کے متعلق جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں. افعال جسمانی سے مراد یہ کہ فزیکل جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ سارے ہمارے جو فزیکل کام ہیں جو ہم جسمانی طور پر کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. عملی نمونوں کی ضرورت ہے، یعنی پریکٹیکل طور پہ کوئی ہمیں کر کے دکھائے کہ یہ سارا کچھ جو ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق دے. یعنی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کچھ زندگی میں ہمارے ہوتا ہے، کوئی بھی ہم اپنی صورت بدلتے ہیں، کوئی بھی تکلیف میں گزرتے ہیں، کسی کو خوشی ملتی ہے، غصہ آتا ہے، تو تمام جو بھی ہمارے اوپر گزرتا ہے، چاہے وہ خوشی ہے، غم ہے، غصہ ہے، تکلیف ہے، ان تمام حالتوں میں ایک نئی ہدایت ہمیں چاہیے ہوتی ہے. ہمیں سبق چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کس کی رہنمائی حاصل کریں، کس کے ذریعے سے ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں کیسا رویہ اپنانا چاہیے. غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ زندگی اور ہر حالت انسانی، یعنی جو بھی ہیومن اسٹیٹ ہو، آپ کا جو بھی ایموشنل اسٹیٹ ہو، آپ کو کس طرح سے اس میں بیہیو کرنا ہے. یہ مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہے. یعنی آپ کے جو ایموشنز ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے قابو میں رکھنا ہے یا کس طریقے سے ان پہ بیہیو کرنا ہے، ریئیکٹ کرنا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. صرف محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر اور آپ کے آل اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر رحمت اور سلامتی ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی آل اور اولاد پر، ان کے صحابہ کرام پر، سب کے اوپر سلامتی بھیجی گئی ہے، اور یہ ہے کہ یہ سب صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شامل تھا، ان کے کردار میں شامل تھا کہ وہ کس طریقے سے بہترین پریکٹیکل لائف انہوں نے گزاری. اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، یعنی بالکل ویسے ہی زندگی گزارو. اگر دولت مند ہو، اگر تاجر ہو تو جس طریقے سے مکے کے
تاجر اور بحرین کے خزینہ دار نے گزاری۔ اگر غریب ہو تو شعیب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ کیفیت سے مراد یہاں پر حالت ہے۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ بھی بنے اور وہ بادشاہ عرب کہلائے، اگر لیکن اس کے باوجود بھی ان میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھا، بہت ہمبل اور بہت پولائٹ تھے۔ اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے یعنی ہار گئے ہو تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ عبرت سے مراد یہاں پر سبق حاصل کرنا ہے یا سیکھنا ہے کہ آپ وہاں پہ اس شکست حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو نا امید نہیں ہونا، اپنے مایوس نہیں ہونا۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ اگر آپ کسی درسگاہ میں ہیں، مطلب وہاں اگر آپ کوئی معلم ہیں، ٹیچر ہیں اور آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی درسگاہ کو، کسی انسٹیٹیوٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو معلم قدس کو دیکھیے۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ روح الامین کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، جب وہ وحی لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسٹوڈنٹ ان سے قرآن پاک کو سیکھتے تھے۔ اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ ممبر بیسیکلی اسٹیج کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کھڑے ہو کر تقریر اور درس دیا جاتا ہے، واعظ کیا جاتا ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو، حق کی نصرت سے مراد یہ ہے کہ فتح یابی حاصل کر چکے ہو، اور زیر کرنا، دشمنوں کو زیر کرنا مطلب کمزور کر دینا یا ہرا دینا۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو، یعنی اس کا جو بھی آپ کا کاروبار ہے یا دنیاوی معاملات ہیں ان کے نظام کو اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو بنی نصیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر یتیم ہو، یتیم سے مراد آرفن ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے، یعنی ان کے بہت ہی دل سے پیارے جگر کے ٹکڑے اور ان کے بہت ہی لاڈلے کو نہ بھولو۔ یہ یتیم ہونے کے باوجود بھی وہ کس طرح سے انہوں نے زندگی کو گزارا بغیر کسی مایوسی کے۔ اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو۔ اگر تم جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو۔ چرواہا کون ہوتا ہے؟ چرواہا جو بکریاں چراتے ہیں، بکریوں کو پالتے ہیں۔ اگر سفری کاروبار میں ہو، یعنی آپ ٹریولنگ بزنس کر رہے ہیں، کہیں امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ کارواں یہاں پہ قافلے سے مراد ہے۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو، پنچایتیں یہ سمجھ لیجیے جو آج بھی کسی گاؤں دیہاتوں میں پنچایت لگتی ہے، یعنی بینچ آف ججز، بہت سارے ججز ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، کسی بھی مقدمے کا۔ تو کعبے کے نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو، جو حجرہ اسود کو کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب بہت سارے قبائل مسلم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جب حجرہ اسود خانہ کعبہ میں نصب کیا جائے تو ان کا جو سردار ہے وہ اس حجرہ اسود کو نصب کرے، اور جس کے اوپر ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایک چادر بچھا کے اس حجرہ اسود کو سارے سرداران کی موجودگی میں ان کے ساتھ خانہ کعبہ میں نصب کیا، اور اس کا بڑا خوبصورت سا فیصلہ کیا۔ مدینے میں کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو۔ مدینے کی جو کچی سی مسجد تھی اس کے صحن میں بیٹھے ہیں منصف، یعنی انصاف کرنے والے، جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، یعنی کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اور امیر و غریب سب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔
یعنی جو ان کی بیگمات تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا، کس طریقے سے محبت سے پیش آتے تھے، اور ان کی جو لائف تھی، جو ان کی حیات پاک تھی، ان کی زندگی جو تھی وہ کس طرح گزر رہی تھی، اس کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال پڑھو۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نواسے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، تو ان کے درمیان جو ریلیشن شپ تھا تو وہ اس کا حال پڑھیے، ان کو سیکھیے۔ اگر آپ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، یعنی اپنی سیرت کو اگر آپ کو بہتر کرنا ہے، اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، تو آپ کو پریکٹیکل لائف ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنی ہوگی۔ تمہاری ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ، یعنی ظلمت خانے سے مراد اندھیرے دل کی ہے، یعنی جو بھی آپ نے ظلم کیا ہے، جو بھی آپ نے تکبر کیا ہے، جو بھی آپ نے گناہ کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، ان سب کے لیے آپ کی ہدایت کا چراغ، یعنی نیکی کی طرف آپ کو روشنی دکھانا یا نیکی کی طرف راغب کرنا، اور رہنمائی کا نور یعنی آپ کو گائیڈنس دینا، یہ سب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ وقت مل سکتا ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں، جامعت کبریٰ، کبریٰ سے مراد سب سے بڑی، یعنی ان خوبیوں کا خزانہ تھا ان کے پاس کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دم آپ جو ہے آپ کو ان کے اندر سے یہ سیرت کی خوبیاں مل سکتی ہیں۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے، متلاشی سے مراد یہاں تلاش کرنے والا، تلاش میں رہنے والا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ مطلب جو بھی انسان راہ ہدایت سیکھنا چاہتا ہے، نور ایمانی پر چلنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بہترین مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور ان کی ہدایات پر عمل کرے۔ جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے نور ابراہیم یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح ایوب و یونس یعنی حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کی سیرتیں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان تمام پیغمبروں کی سیرتیں اور ان کی زندگیاں موجود ہیں۔ گویا تمام دوسرے انبیاء کرام کی سیرتیں جو بہترین سیرتیں تھیں، بہترین انبیاء کرام تھے، اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق کی بہترین مثالیں ہیں، ان تمام کی سیرتیں اگر آپ ان سے کمپیئر کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تو گو کہ وہ ساری سیرتیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ساری چیزیں کمپیریزن میں کسی ایک طرز کی چیزوں کی دکان کی طرح ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ان تمام پیغمبروں کی سیرت کے مقابلے میں اخلاق و اعمال میں دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے۔ یعنی ان کی سیرت بہترین ہونے کے باوجود ان تمام سیرتوں کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی خوبیاں اور اتنا اعمال ان کے بہترین تھے کہ وہ سب ان کے آگے ایک جیسے کہتے ہیں سورج کے آگے چراغ دکھانے والی بات، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ یعنی ہر طرح کا انسان، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ ابو سفیان جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حریف تھے، یعنی سب سے بڑے مخالف تھے ان کے،
فتح مکہ کے دن وہ حضرت عباس کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ رنگ رنگ کے بیرکوں اور جھنڈیوں کے سائے میں اسلام کا دریا امڑتا آ رہا تھا، یعنی طرح طرح کے اسلامی لشکر اور تمام قبائل جو تھے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح دریا کی طرح آئے چلے جا رہے تھے۔ لوگ بے انتہا آ رہے تھے، رش بے انتہا تھا۔ قبائل عرب کی موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی تھیں، یعنی بہت سارے جو قبائل تھے وہ فتح کا جشن منانے کے لیے، فتح مکہ کے جشن کو منانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اور لوگ آ رہے تھے، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ابو سفیان کی آنکھیں اب بھی دھوکہ کھاتی ہیں اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، عباس تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کچھ اور ہی دیکھ رہی تھیں۔ فرمایا، ابو سفیان یہ بادشاہی نہیں نبوت ہے۔ عدی بن حاتم قبیلہ طے کے رئیس مشہور حاتم طائی کے فرزند تھے۔ یہاں پہ رئیس سے مراد امیر کبیر یا دولت مند انسان اور فرزند سے مراد بیٹے کے ہیں، اور مذہباً عیسائی تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت مندیوں اور جہاد کا ساز و سامان دیکھ کر ان کو اس فیصلے میں دقت ہوتی ہے۔ عقیدت مندیوں سے مراد یہ ہے کہ جو حضور پر عقیدہ رکھنے والے تھے، ان کو ماننے والے تھے، اور ان کو دیکھ کر، ان کی عقیدت مندی کو اور ان کی محبت کو دیکھ کر عدی بن حاتم کو تھوڑی دقت ہوتی ہے، یعنی مشکل ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ اسی وقت دفتن مدینے کی ایک غریب لونڈی، دفتن سے مراد اسی وقت ایک غریب غلام عورت آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، دیکھو مدینے کی جس گلی میں کہو میں تمہاری باتیں سن سکتا ہوں، یعنی میں تمہاری بات کہیں بھی سن سکتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ حاجت پوری کرنے سے مراد اس کی ضرورت، وہ غریب تھی، اس نے کچھ جو بھی ضرورت کا سامان ان سے مانگا یا جو بھی چیز ان سے مانگی، انہوں نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اس ظاہری جاہ و جلال کے پردے میں، یعنی اتنا جو اس نے عدی بن حاتم نے دیکھا کہ لوگ ان کی اتنی عقیدت کر رہے ہیں، ان سے اتنی عزت سے پیش آ رہے ہیں، ان کا ایسا مقام ہے، یہ سارا ظاہری جاہ و جلال ہونے کے باوجود اتنا عجز و عاجزی، اتنی خاکساری، یہ تواضع دیکھ کر، مطلب اتنی ہمبل نیچر اور اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ان کا رویہ، تواضع سے مراد رویہ اور عجز سے مراد جو ہے ہمبلنیس اور خاکساری یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ، تو ان کے اندر اتنی عجز و عاجزی، اتنی خاکساری کہ عدی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ یہاں پردہ ہٹ جانا سے مراد ایک محاورہ ہے، ریئل میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، بلکہ محاورے میں کہا جاتا ہے تاکہ کسی کو حقیقت نظر آ گئی یا کوئی واقف ہو گیا کسی چیز سے کہ یہ شخص تو واقعی کوئی بہت اعلیٰ انسان ہے، اور وہ دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یقیناً پیغمبرانہ شان ہے، یعنی وہ اس چیز پہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ بادشاہت ہے یا پیغمبرانہ صفات ہیں، لیکن اب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے عدی بن حاتم کی، اور وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ یقیناً پیغمبرانہ شان ہے۔ فوراً گلے سے سلیب اتار دیتے ہیں، یعنی وہ کرسچن تھے تو اپنے گلے سے جو ان کے گلے میں سلیب کا نشان پڑا ہوا تھا وہ اس کو اتار دیتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حلقہ اطاعت اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں، یعنی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کی فالوئنگ کو اپنا لیتے ہیں۔ اب آؤ ذرا عرب کے اس امی معلم کی درسگاہ کا مطالعہ کریں۔ معلم سے مراد یہاں پر امی کہتے ہیں امتی کو، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے تعلق رکھنے جو ان کی پیروی کرتی ہے، اور اس امت کے معلم کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون طالب علم ہے؟ یہاں پر کچھ لوگ موجود تھے صحابہ کرام، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ یہ کون طالب علم ہے؟ یہ ابو بکر و عمر، علی و عثمان، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے قریش طالب علم ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس ہیں،
یہ مکے کے باہر تہامہ کے غفاری قبیلے کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور طفیل بن عمرو ہیں۔ یہ یمن سے آئے ہیں اور دوسی قبیلے کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن حنبل ہیں۔ یہ بھی یمن سے آئے ہیں اور دوسرے قبیلوں کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ زماد بن ثعلبہ ہیں۔ زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ازد کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث تمیم کے ہیں۔ یہ منقد بن حبان اور منظر بن عائز ہیں۔ عبدالقیس کے قبیلے کے ہیں اور بحرین سے آئے ہیں۔ یہ عبیدہ و جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان کے رئیس ہیں۔ یہ فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ معان یعنی حدود شام کے رہنے والے ہیں۔ یہ کالے کالے کون ہیں؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ملک حبش والے۔ یہ کون ہیں؟ یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کہلاتے ہیں۔ یہ وہ رومی کہلاتے ہیں یعنی روم سے رہنے والے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال جو ہیں حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایران کے سلمان فارسی ہیں۔ یہ فیروز دیلمی ہیں۔ یہ سیجنت اور مرکبود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نسلاً ایرانی ہیں۔ حدیبیہ کی صلح 6 ہجری میں وہ عہد نامہ مرتب کراتی ہے۔ مرتب کراتی سے مراد یہ ہے کہ وہ کریٹ کیا ایک ایسا عہد نامہ۔ حدیبیہ کی صلح سن ہجری 6 میں وہ عہد نامہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک کانٹریکٹ مرتب کیا گیا، کریٹ کیا گیا جو اسلام کا عین منشا تھا، یعنی اسلام کے عین مطابق تھا۔ یعنی قریش اور مسلمان دونوں پارٹیز جو ہیں جنگ موقوف کریں، جنگ کو ڈیلے کر دیں یا روک دیں، اور مسلمان جہاں چاہیں اپنے مذہب کی دعوت دیں۔ اس دل خواہ کامیابی کے بعد، یعنی دل خوش کر دینے والی کامیابی کے بعد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسی سال سن ہجری 6 میں تمام قوموں کی سلاطین اور امراء کے نام، یعنی جو مختلف قسم کے امیر تھے ملکوں کے اور ان کے سپہ سالار وغیرہ تھے جو ان کے بڑے بڑے عہدوں پر قوموں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے اور ان کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ دہیہ کلبی ہر کل قیصر روم کے بارگاہ میں، عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے دربار میں، حاطب بن ابی مطلع مقوقس عزیز مصر کے یہاں، عمرو بن امیہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس، شجاع بن وہب الاسدی شام کے رئیس، حارث غسانی اور سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو رسائے یمامہ کے درباروں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے خطوط لے کر جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وسلم کی درسگاہ میں داخلے کا اذن عام کرو، یعنی اعلان کرو یا ان کو دعوت دو۔ دوستوں، اگر تم مطالعہ فطرت کے بعد، مطالعہ فطرت سے یعنی نیچر کی اگر آپ کو دیکھیں یا اس کی اسٹڈی کریں تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو انسان ہیں، دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں میں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے۔ یعنی جو بھی انسان ہے، دنیا کا ہر انسان ایک جیسے مزاج کا نہیں ہوگا۔ مختلف انسان مختلف صلاحیتیں رکھتی ہیں، ان کے اندر مختلف کوالٹیز موجود ہیں، مختلف ان کے مزاج ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کے رویے مختلف ہیں۔ تو یہ سب ایک جیسے مزاج کے لوگ نہیں ہیں۔ تو یقین کرو کہ اگر آپ اس چیز کو آپ نے آبزرو کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنی بڑی ان کی شخصیت کے تمام کوالٹیز کو تمام طرح کے لوگوں کو انسپائر کریں اور ان کو یہ سکھائیں کہ کس طرح سے زندگی کو گزارنی ہے کہ دنیا کا ہر شخص ان کی شخصیت سے متاثر ہوتا تھا۔ وہ ایک عالمگیر رہنما تھے۔
اسی لیے اعلان فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ عربی تھی اس میں، اور اس کے معنی ہیں کہ اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، یعنی میرے جس طرح سے میں زندگی گزارتا ہوں اس طریقے سے اس پر عمل کرو، اس طریقے سے زندگی گزارو. اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو، اگر دولت مند ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر بےکس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو. عابد سے مراد عبادت کرنے والا. اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو، غرض جس نیک راہ پر بھی ہو، اور اس کے لیے بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کامیابی حاصل ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہم صلی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.